الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لیں درود غفلت نہ کریں خدا کی قسم تمہارے سلام کا وہ اپنی جواب دیتے ہیں اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين داماد مصطفیٰ وہ مشکل کشا علی داماد مصطفیٰ وہ مشکل کشا علی کون و مقام ہر سو جلوہ نما علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان علی پہ شاہد خود ہے قرآن پاک شان علی پہ شاہد خود ہے قرآن پاک وہ نامور وہ حق نما وہ حل عطا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر غدیر خم میں کعبہ کے روبرو خیبر غدیر خم میں کعبہ کے روبرو بدر و حنین خندق میں جلوہ نما علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ کا وہ چوتھا بڑا ستون دربار مصطفیٰ کا وہ چوتھا بڑا ستون انصار مصطفیٰ میں وہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے تھا آغوش نبوت کا لاڈلا بچپن سے تھا آغوش نبوت کا لاڈلا ولیوں کی سلطنت کا وہ سربراہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہوں دشمنوں سے سن لو یہ صاف صاف کہتا ہوں دشمنوں سے سن لو یہ صاف صاف حسن و حسین فاطمہ مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات قائد المرسلین حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خلاص پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق نظر ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے اور رب ذوالجلال محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینہ کے صدقہ سے اور رب ذوالجلال اس مقدس دن کے صدقہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے رب ذوالجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے رب ذوالجلال ان مقدس لمحوں کے صدقے سے رب ذوالجلال ان مقدس ساعات کے صدقہ سے ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان ہے
رب ذوالجلال ہم سب کو اس مقدس دن کے صدقے سے، اور جو رب ذوالجلال نے ہمیں بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، رب ذوالجلال اس کے صدقے سے ہم سب کو جو کچھ بھی بیان کیا جائے اور جو کچھ سنایا جائے، رب ذوالجلال ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر آگے سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ مقدس جس طرح اپنی علیحدہ سے شان رکھتا ہے، تو اس ماہ مقدس کے اندر کچھ شانوں والے، کچھ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر بڑے مرتبے والے، بڑے مقام و مرتبے والے، رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے، محبوب بندے، کچھ کی اس میں ولادت بھی ہوتی ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی شہادت ہو جاتی ہے، کچھ کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو انہی مقدس ہستیوں میں سے، انہی نفوس قدسیہ میں سے جو خصوص بالخصوص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو، اور ساتھ ہی 21 رمضان المبارک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں کچھ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے کچھ بیان کروں گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شانیں عطا فرمائیں، رفعتیں عطا فرمائیں، تو اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی، جس ذات کی، جس چیز کی، یا جو بھی چیز ہو، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ محراب ہو، چاہے کوئی بھی شے ہو، زمین ہو یا کوئی بھی ہو، رب ذوالجلال نے اس کو بھی بے انتہا رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگنے والا وہ زمین کا حصہ وہ ریاض الجنہ ہے، وہ جنت معلیٰ، جنت سے بھی افضل ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا وہ چل کر جانا، وہ راستہ، حضور علیہ السلام جس راستے سے چل کر محراب منبر تک جاتے تھے، وہ بھی اس کائنات کا سب سے افضل ترین مقام ہے۔ تو اسی طرح اگر جس مقام پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی تشریف فرما ہوئے ہوں، تو اس جیسا کسی اور چیز کو مقام نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو خصوص بالخصوص وہ نفوس قدسیہ جو حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، وہ نفوس قدسیہ جو حضور علیہ السلام کے مبارک خون سے ہوں، رب ذوالجلال نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ قرآن میں، حدیث میں، ہر جگہ پر ان کا مقام رب ذوالجلال بھی بیان فرماتا ہے، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو خصوص بالخصوص کیونکہ ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی شہادت کا، اور پھر ان کی جو شان ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے جو ان کو شان عطا فرمائی ہے رب ذوالجلال نے، ہم نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور جو پہلے سنتے رہتے ہیں یقیناً اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے کسی کو اس کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا ہوا۔ ہم نے کسی بھی ذات کو اگر ماننا ہے، کسی انسان کو یا کسی بھی شے کی ہم اگر افضلیت کے قائل ہیں، کسی کی فضیلت کے قائل ہیں، کسی کی شانیں بیان کرتے ہیں، تو وہ شان ان کے ذاتی حیثیت سے نہیں، ان کے ذاتی برادری کی وجہ سے نہیں، ان کے خاندان کی وجہ سے نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو نسبت میسر آئی، ہم اس وجہ سے ہر شے کو مانتے ہیں۔ اور جس چیز کی حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، جب حضور علیہ السلام کو مانا ہے تو حضور کے ماننے والوں کو بھی ہم نے مانا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جن کا نکاح خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ نکاح کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے خطبہ نکاح آپ کی طرف بھیجا آپ کی بیٹی کے لیے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی؟ نکاح کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہمارا انسلاک ہو جائے، ہم منسلک ہو جائیں۔ جب حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ لوگ منسلک کیوں ہونا چاہتے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شے ختم ہو جائے گی سوائے میرے حسب اور نسب کے۔ قیامت والے دن کسی کا حسب، کسی کا نسب کسی کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فقط میرا ہی نسب ہے، جو بھی میرے رشتہ دار ہوں گے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ان کو ایک مقام و مرتبہ حاصل ہوگا کہ وہ میری خاندانی حیثیت سے رب ذوالجلال ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس وجہ سے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح کرنے کی خواہش کی، لیکن حضور علیہ السلام نے ہر ایک کو جواب دے دیا، اور کسی کو بھی کوئی اس طرح سے جواب نہ دیا کہ میں نکاح کروانا چاہتا ہوں، بلکہ کیا ہوا، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رب ذوالجلال پر ہی چھوڑ دی کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لاڈلی بیٹی جس کو رب ذوالجلال نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جنت کی جتنی بھی عورتیں ہیں تمام عورتوں کی سردار عورت وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح کا جو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جائے، تو یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو یہ مقام و مرتبہ حاصل تھا کہ جن کے نکاح کا حکم بھی رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، اور جن کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا گیا، اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چوتھے خلیفہ ہیں، تو یہ رب ذوالجلال نے ان کو شان عطا فرمائی۔ اب جب شان عطا فرمائی، اب جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب رب ذوالجلال نے ان کو شان عطا فرمائی ہیں تو جس وجہ سے شان عطا فرمائی ہیں اور جو ان شانوں کو بیان کرنے کا تقاضا ہے وہ اس کو بھی سمجھیں، اور اس لحاظ سے حضور علیہ السلام کا فرمان واضح موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے شان یہ عطا فرمائی کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی اس بات کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ مجھ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ وعدہ یہ فرمایا کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ فرمایا کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال جب میدان حشر قائم کرے گا تو وہاں پر نجات اس کو ملے گی، وہاں پر بیڑا پار اس کا ہوگا کہ جو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہو اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں سے بھی محبت کرتا ہو۔ فرمایا کیا؟ اللہ یحبنی الا مومن۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت صرف مومن ہی کرے گا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت فقط مومن ہی کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور آپ سے بغض رکھنے والا فقط منافق ہوگا۔ تو لہٰذا رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے، ولا یبغضنی الا منافق، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اب آج کچھ لوگوں نے جب محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیبل لگایا، اب لیبل لگا کر کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید مومن ہم ہی ہیں، یعنی حقیقت میں رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کیا، سچ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ محبت سے مراد انہوں نے محبت وہ مراد لی جو ان کے نفس کے مطابق تھی، جو ان کی خواہش کے مطابق تھی۔ انہوں نے محبت کا یہ نام رکھا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی ہے تو معاذ اللہ باقی اصحاب کو گالی دینی، باقی اصحاب کو گالی دینے کا نام انہوں نے محبت علی رکھا ہوا ہے، اور باقی سے بغض رکھنا انہوں نے اس کا نام حضرت علی سے محبت رکھا ہوا ہے۔ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے،
بلکہ جس مقام پر جہاں پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت کرنے والا فقط مومن ہی ہوگا اور تجھ سے بغض رکھنے والا فقط منافق ہوگا، وہاں پر دوسرے اصحاب کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ انصار وہ ہیں کہ انصار سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور انصار سے بغض فقط منافق ہی کرے گا۔ تو اب دونوں حدیثوں کے اندر یا اس کے علاوہ جتنی باقی احادیث ہیں ان کے اندر تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق یہ ہوگی کہ جو انصار سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انصار کو یا باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کو، حضور علیہ السلام کے خلفاء کو، حضور علیہ السلام کے ازواج کو گالیاں دینا شروع کر دے، بلکہ جہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے، وہاں پر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان ہے اور انصار کا بغض نفاق ہے۔ اے مومنو، اے میرے ماننے والو، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض جو ہے وہ نفاق ہے۔ تو جب ہم سارے ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمارا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان، چاہے حضرت مولا علی ہوں، چاہے حضرت ابوبکر صدیق ہوں، چاہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی ہو، ان سے جب محبت بندہ کرتا ہے تو ان کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض نفاق ہے۔ اب ہرگز کسی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جب اس سے محبت کی جائے تو اس کے جو ساتھی ہیں، ان کے ساتھ جو رہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کو بندہ بغض کا اور ان کو بندہ منافقت کا لیبل لگانا ان پر شروع کر دے، یہ ہرگز نہیں۔ اس وجہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جو تقاضا ہے، جو پہلے بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت وہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابی طالب ان کے بیٹے ہیں، بلکہ اس وجہ سے نہیں۔ ان سے محبت کا جو معیار ہے، ان کی محبت کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اس کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا معیار، ان کی بنیاد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا جو معیار ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی اور اس کے علاوہ جملہ صحابہ کرام علیہ رضوان، ازواج مطہرات، کسی سے بھی اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو کس وجہ سے محبت کرنی ہے؟ اس وجہ سے محبت کرنی ہے کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، وہ حضور کی اہل بیت ہے، وہ حضور کے ازواج ہیں۔ تو اگر کسی بندے نے صحابہ کو تو مانا، اہل بیت کو گالیاں دی، اہل بیت کو تو مانا اور صحابہ کو گالیاں دی، اور ساتھ ساتھ ازواج کو تو مانا، اہل بیت کو گالیاں دی، تو یقیناً آپ سمجھ جائیے کہ کبھی بھی اس کی محبت حضور علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ تو جو بندہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ حضور علیہ السلام سے جس کی بھی نسبت ہو گئی، وہ چاہے اصحاب ہوں، چاہے ازواج ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، ہر ایک سے وہ محبت کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام سے محبت جو ہے وہ ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان تمام سے محبت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اگر ہم محبت علی کے دعوے دار ہیں تو یقیناً ہم دیکھیں اپنے دل کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ حضرت علی سے محبت کرتے تو ہیں، کہیں کسی اور صحابی کا ہمارے دل کے اندر بغض تو موجود نہیں۔ یا حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا، حضرت فاروق اعظم کا نام لیا اور حضرت عثمان کا بھی لیا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چڑ آ گئی، تو دیکھیں اپنے سینوں کے اندر کہیں ایسا موجود تو نہیں۔ اگر ایسا موجود ہے تو فوراً نکال دیں۔ کیونکہ جن کو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابی مانا ہو، جس کو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت بنایا ہو، اور جس کو اپنی ازواج کے اندر، ازواجی زندگی کے اندر جس کے ساتھ ازواجی تعلق بنایا ہو، کہیں آپ کے دل کے اندر ان کا بغض موجود تو نہیں؟
اگر ان کا بغض موجود ہے تو فوراً ایسے سینے کو نکال کر باہر پھینک دیں، یعنی ایسے افکار کو نکال کر پھینک دیں، بلکہ دیکھیں، صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو جب ہم نے مانا ہے تو حضور علیہ السلام کے ہر یار کو مانا ہے، حضور کے ازواج کو مانا ہے اور حضور کے اہل بیت کو بھی مانا ہے۔ تو لہذا ہم بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات یا اصحاب کرام علیہ رضوان اور اہل بیت، ان کی محبت آپس میں اپوزٹ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں بنتے کہ اس سے محبت کرو یا اس سے محبت کرو، بلکہ جب حضور سے محبت کرنی ہے تو پھر اس سے بھی کرو، اس سے بھی کرو اور اس سے بھی کرو۔ تو اس وجہ سے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ جب محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیبل لگایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم بڑے محب علی ہیں، تو ساتھ دیکھیں کہیں وہ دوسرے اصحاب کو گالی تو نہیں دیتے، تو یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ چلیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی کسی بھی معاملے کو طے نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے حضور کی نسبت کا پاس نہیں رکھا تو آپ کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ تو کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو تو حضور کی ازواج کو کوئی بھونکتا ہو تو بندہ اس کے ساتھ چلنا پھرنا شروع کر دے، اس کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ داریاں شروع کر دے، تو جو حضور کا نہیں بنا وہ آپ کا کیسے بن سکتا ہے؟ تو قیامت والے دن سوال ہوگا، جب سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، سب کچھ، ان کے معاملات، ان کے سارے نجی معاملات ہوں یا معاشی معاملات ہوں، سارے جب ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور سے محبت کون کرتا ہے۔ تو یقیناً حضور سے محبت وہ کرتا ہے، اور حضور سے محبت کرنے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور سے جس چیز کی نسبت ہے ہم سب کو مانیں۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کو یاد ہوگا مواخات مدینہ، سکول کی کتب کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ویسے بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، کہ کیا ہوا مدینہ کے اندر جب تمام مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، حضور علیہ السلام کو ماننے والے تمام مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر مواخات قائم کی، یعنی ایک مہاجر تھا دوسرا انصار تھا، ایک مہاجر دوسرا انصار، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ بھائی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین جو تھے وہ چونکہ سارا اپنا مال مدینہ مکہ کے اندر چھوڑ کے آئے تھے، ان کی مال جائیداد، سارے رقبے، زمینیں، سارا کچھ مال ادھر ہی تھا، تو اس کی وجہ سے ان کے پاس کچھ نہ تھا، جب وہ غریب تھے، مسافر تھے، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر کو اور دوسرے انصار کو، ایک انصار کو اور دوسرے مہاجر کو، ان میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تاکہ جو بھی رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو، یعنی انصار میں سے کسی ایک کو رب ذوالجلال نے جو عطا فرمایا ہے وہ آپس میں بانٹ کر کھائیں۔ تو جب مواخات قائم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ہر ایک انصاری کا دوسرے مہاجر کے ساتھ اور ہر ایک مہاجر کا دوسرے انصاری کے ساتھ جب رشتہ قائم کر دیا اور بھائی چارہ قائم کر دیا، تو کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء علی تدمع عیناہ، کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اس حال میں کہ آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ جب لبریز تھیں تو فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، اب کوئی نہیں رہتا سوائے میرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد، فرمایا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے باقی تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، بنایا نہیں تو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں سے حضرت علی کی شان واضح ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت کے اندر بھی میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت خاتون جنت جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کے اندر آئیں، اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کے جو چوتھے خلیفہ ہونے کا جو منصب ہے اس پر بھی فائز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور پھر
دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حضور علیہ السلام نے شاف میں آپ کا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا کہ جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے، تو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو آج ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں اور ان کا شان و شوکت کو بھی بیان کرتے ہیں اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان بھی کرتے ہیں، تو کیا ہمارا کردار بھی ان کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حالت یہ ہوتی تھی کہ نماز کے لیے جب وضو کر رہے ہوتے تو ان کے جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی رب ذوالجلال کے خوف سے، تو آج اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والا، ان کی نیاز بتانے والا اور ان کا نام لے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر وسیلہ بنانے والا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے اور اس نے نمازیں ہی پڑھنا چھوڑ دی، پڑھتا پہلے ہی نہیں تھا اور رمضان کے اندر بھی نمازیں گئیں، روزے گئے۔ دیکھیں آپ پیچھے بازاروں کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، پچھلے جمعہ پر بھی میں نے عرض کیا کہ پتہ نہیں کیا ان کو ایسا مطلب ہے کہ تکلیف ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس لمحات یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آج اس مسجد کے اندر موجود ہیں لیکن اگلے سال یہاں پر موجود نہیں ہوں گے، نہ اس مسجد میں اور نہ ہی کسی اور دنیا کے کسی حصے میں، بلکہ جانا تو ہر بندے کو ہے۔ تو پھر کیوں ہمیں احساس نہیں ہے اس بات کا؟ کیوں ہمیں رب ذوالجلال کی بارگاہ سے خوف نہیں آتا؟ لہٰذا رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر خوف کھائیں اور پھر جن کا نام لیتے ہیں کم از کم ان والا کام تو کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ آپ کو زخمی کب کیا گیا؟ رمضان المبارک کی سحری کا وقت تھا۔ آپ لوگوں کو کس چیز کے لیے اٹھا رہے تھے؟ کیا اس چیز کے لیے اٹھا رہے تھے کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ، صبح ہو گئی ہے اب تم نے کاروبار کرنا ہے، بس کھڑے ہو جاؤ، فلاں کاروبار تمہارا رہتا تھا تم کاروبار کر دو؟ نہ، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کھا کر، رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر، بلکہ ابھی ٹائم چونکہ موجود تھا، باقی تھا، تو آپ گھروں میں جا کر آوازیں لگا رہے تھے، گھروں کے باہر، اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ، رب ذوالجلال کا مقدس مہینہ ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے تمہاری طرف ایک نعمت ہے یہ مہینہ، تم روزے رکھو، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاؤ، سجدے کرو اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس حالت میں آپ کو زخمی کیا گیا اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمضان مبارک کو شہادت ہو گئی۔ تو ہم سوچیں کہ جب ہم نے ان کا نام لیا، ہم نے ان کی شان کو بیان کیا، تو کیا ہمارے اندر ان کے فرمان کے مطابق کوئی کردار بھی موجود ہے؟ ہم کسی کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، گھر جا کر آئینے کے اندر دیکھیں تو صحیح کہ کیا شریعت، جس شریعت کا ہم نام لیتے ہیں، اس شریعت میں سے کوئی بھی ایسا رنگ ہے جو ہمارے چہرے پر، ہمارے لباس پر کہیں بھی موجود ہو؟ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے نام لیا اور بڑے بڑے نعرے لگائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو کیا ان کی جو طریقہ کار، یعنی زندگی کا جو طریقہ کار تھا، ان کے فرمان کے مطابق ہمارا جسم، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار کیا ان کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے، اگر ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر شکریہ ادا کریں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کم از کم جس رسول کا، جس نبی علیہ السلام کا آپ نام لیتے ہیں تو ان کا جو فرمان ہے اس کے مطابق آپ زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں ان کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میں نے پچھلے جمعہ پر وعدہ کیا تھا کہ میں عشر کے مسائل بھی بیان کروں گا، تو چونکہ ٹائم مختصر ہے تو بالکل 5 منٹ رہتے ہیں، تو اس میں بھی میں اس کو مختصر یعنی اختصار کے ساتھ ہی بیان کروں گا کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں 8ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اب اس پوری آیت کے اندر پہلے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، کہ رب ذوالجلال کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے اس زمین پر ہر قسم کے پھل اگائے،
اس میں کھیتی ہے، اس کے اندر پھل ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے پھل رب ذوالجلال نے ہر شے تمہیں عطا فرمائی. فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، فرمایا کہ جب وہ پھلدار ہو جائیں، جب ان کا پھل مطلب ہے کہ لینے کے قابل ہو جائے، نفع مند ہو جائے، تو کیا کرو؟ کلو، اس میں سے کھاؤ، یعنی رب ذوالجلال کی نعمت کو کھاؤ. یعنی یہ حکم بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے صاحب فرمایا کہ جب میں تمہیں کھیتی عطا فرماتا ہوں، مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرماتا ہوں، تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم کھاؤ بھی صحیح، ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرو. اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ کلوا من ثمرہ اذا اثمر. اب اس امر پر تو ہر بندہ عمل کرتا ہے کہ جو رب ذوالجلال نے نعمت عطا فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے گندم عطا فرمائی، رب ذوالجلال نے اس کے علاوہ اور میوہ جات عطا فرمائے، پھل عطا فرمائے. اب اس امر پر ہر بندہ عمل کرتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ پھلدار ہو جاتے ہیں تو کھانا پینا ہے. تو کبھی آپ نے کہا ہے کہ نہیں کھانا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، یعنی باقی جو اوامر ہیں ان کی آپ نفی کرتے ہیں، ان کو کبھی نہیں آپ نے کیا الا ماشاء اللہ، لیکن اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے دیا ہے تو کھانا تو ہے. صاف ظاہر ہے جس قرآن کے اندر یہ حکم ہے کہ تم نے اس سے کھانا ہے، ساتھ ساتھ جو دوسرا حکم ہے اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ آگے جو حکم ہے اس کے ساتھ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے کھاؤ، یعنی تم کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، جو رب ذوالجلال تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، میوہ جات عطا فرماتا ہے، اس سے کھاؤ بھی صحیح، لیکن وَآتُوا حَقَّهُ، جو رب ذوالجلال کا حق ہے کٹائی کے دن وہ بھی ادا کرو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، رب ذوالجلال کی حدود کو نہ توڑو، کیونکہ رب ذوالجلال حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہوں گے یا عام حالات میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنی ہی ایسی زمینیں ہیں کہ اچانک بجلی کڑکی، فوراً آگ لگی، اچانک کوئی بھی ایسا معاملہ بنا، فوراً پوری فصل تباہ ہو کر رہ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مند کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے نشانیاں ہیں. عبرت کا ایک نشان ہے کہ جب رب ذوالجلال تمہیں ہر چیز سے نواز رہا ہے، رب ذوالجلال تمہیں عطا فرما رہا ہے، تو جو شریعت کا حق ہے، رب ذوالجلال کا حق ہے، کیا رب ذوالجلال کو تمہارے اس غلے کی حاجت نہیں ہے؟ تمہارے اس عشر کی، تمہارے اس زکوٰۃ کی، تمہارے صدقہ فطر کی رب ذوالجلال کو حاجت نہیں ہے؟ بلکہ رب ذوالجلال نے انہی انسانوں کے لیے جو رب ذوالجلال کے بندے ہیں اور تمہارے بھائی ہیں، انہی کے لیے رب ذوالجلال نے تم پر واجب کیا ہے کہ جب تم نے کھیتی کرنی ہے تو اس میں سے جو 20واں حصہ بنتا ہے شرن، وہ عشر تم نے ادا کرنا ہے. جب تمہارے پاس عید آتی ہے، رمضان المبارک کے بعد عید الفطر آتی ہے، تو تم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. جب پورا سال تم صاحب نصاب ہو اور پورا سال گزر جاتا ہے تو تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو رب ذوالجلال کو اس کی حاجت نہیں ہے. رب ذوالجلال ہر چیز سے غنی ہے. حاجت ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی ہے. جو غنی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے غریب جو بھائی ہیں، اپنے محلے دار، اپنے ہمسائے، اپنے پڑوسی رشتہ دار، ان کو دے. کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے اس کو عطا فرمایا ہے، تو اس کی بھی یہ وجہ نہیں ہے. رب ذوالجلال اس کو بھی عطا فرما سکتا تھا، لیکن رب ذوالجلال چونکہ آزمانا چاہتا